الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ایک بہت اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو دین کی ہر بات ہی اہم ہوتی ہے۔ جب ہم وطر پڑھتے ہیں، خصوصاً امام کے پیچھے جب وطر پڑھتے ہیں، تو ایک مسئلہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھی نہ سورہ پڑھی، تو اب کیا دعائے قنوت کا کیا کرنا ہے؟ دعائے قنوت ہم امام کے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دوسرے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو دعائے قنوت یاد بھی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت کا پڑھنا وطر کے اندر واجب ہے، دعائے قنوت کا پڑھنا ضروری ہے، اس لیے امام کے پیچھے بھی بہرحال دعائے قنوت پڑھنا لازمی ہے۔ اب رہ گئے وہ لوگ جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، ان میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے مگر کچھ حصہ اس کا یاد ہے، اس کا کچھ حصہ یاد ہے، پوری دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ ان حضرات کو چاہیے کہ ان کو اگر اس کا اکثر حصہ یاد ہے تو وہ اپنے اس اکثر حصے کو پڑھ لیا کریں اور باقی حصے کو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں۔ دوسری بات، جن لوگوں کو بالکل یاد ہے ہی نہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہے، دعائے قنوت کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے، ان کو چاہیے جیسے وہ ربنا آتنا وغیرہ کے ذریعے سے دعائے قنوت کی جگہ پر ربنا آتنا وغیرہ پڑھ لیں اور ساتھ ساتھ دعائے قنوت یاد کرتے رہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بہت سارے لوگ دعائے قنوت یاد نہ ہونے والے لوگ زندگیاں گزر گئیں، ربنا آتنا ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور دعائے قنوت یاد بھی نہیں کرتے، بیچارے سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آج کل شاید سب سے زیادہ نہ سیکھے جانے لائق چیز جو سمجھ لی گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، شاید دین ہی وہ چیز ہے جس کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ سیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچپن میں دعائے قنوت یا اور نماز کے دوسرے حصص یاد کر لیے تھے، بس ان کو وہ یاد ہو گئے، انہوں نے آگے چل کر سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی ضرورت کی چیز ہے، اس کو بھی یاد کیا جائے، انہوں نے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ضرورت نہیں سمجھتے، اللہ معاف فرمائے۔ یاد رکھیے، سب سے زیادہ سیکھنے کی اگر کوئی چیز ہے، سب سے زیادہ اگر سیکھنے کی کوئی چیز ہے تو وہ دین ہے۔ دین کو سیکھنے کے سلسلے میں پوری اہمیت دیجیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد کے مولانا صاحب، مسجد کے امام صاحب سے ہی سیکھیں گے۔ اگر سارا محلہ اکٹھا ہو کر امام صاحب کے پاس سیکھنے پہنچ گئے تو امام صاحب تو بیچارے عاجز آ جائیں گے، کتنے لوگوں کو وہ سنبھال سکیں گے۔ بہتر یہ ہے جس کو جو مل جائے اس سے سیکھ لے۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کے بیٹے کو اچھا یاد ہے، اپنے بیٹے سے سیکھ لیجئے۔ کسی کی بیوی کو اچھا یاد ہوتا ہے، وہ بیوی سے سیکھ لے۔ کسی کے والدین کو اچھا یاد ہوتا ہے، وہ والدین سے سیکھ لیں۔ کسی کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی یعنی دائیں بائیں رہنے والے پڑوسی کوئی ایسے ہوتے ہیں، ان سے سیکھ لے۔ بہرحال سیکھ لیا جائے، جہاں سے بھی سیکھا جائے، سیکھ لیجئے جہاں سے بھی سیکھا جائے۔ اس لاک ڈاؤن میں کم سے کم یہ ضرور سمجھ لیجئے، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں کچھ اور بھی آپ نہیں کر سکتے تو نماز میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو ضرور پورا کر لیجئے۔ کم سے کم یہ ایک بہت، اگر آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں نماز کی کمیوں کو پورا کر لیا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اگر آپ کے ٹھیک ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات، تو اپنے گھر والوں میں سے جن کو ٹھیک یاد نہیں ہے ان کو ٹھیک کرائیے، ان کو ٹھیک ہے تو اپنا ٹھیک کیجئے ان سے۔ دائیں بائیں میں کوئی ایسا پڑوسی ہے جو لگتا ہے آپ کو کہ بھئی یہ اس کے یاد نہیں ہوگی، یا کچھ ایسی ضروری چیزیں جو اس کے یاد نہیں ہوں گی، اس کو یاد کرائیے۔ ایسی مسنون دعائیں یاد کیجئے، جن کو مکمل نماز یاد ہے الحمدللہ وہ مسنون دعائیں یاد کریں موقع بہ موقع۔ مسنون دعاؤں سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ ساتھیوں کا مشورہ آ رہا ہے کہ کچھ شروع کریں اس کے سلسلے میں۔ اللہ توفیق دے، اس پیغام کو سب تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیجئے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔